بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسج پر واٹس ایپ پر حسب معمول سوال پیش کیا گیا ہے. آپ بھی اگر اپنا سوال وائس میسج کے ذریعے ہم تک پہنچانا چاہتے ہوں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیں. اپنی آواز یا ویڈیو کے ذریعے اپنے نام کے ساتھ سوال بھیج دیں. ہم علماء کے جوابات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. سوال سنتے ہیں. سوال کیا آیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بھائی میرا سوال ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ، بہت سارے عقائد کے لوگ ہیں، جو کوئی مزار ہے انڈیا میں، وہاں پہ بہت سارا اسکارپین بچھو رہتا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے. تو ٹی وی میں بھی دکھایا کہ بہت سارا بچھو، مگر وہاں پہ جب لوگ جاتے ہیں تو بچھو وہاں پہ کاٹتا نہیں ہے. اچھا، تو یہ جو وہاں کا ماجرا ہے، وہاں کا جو سین ہے، دیکھا کہ ہاتھ میں آدمی لے کر کے کھیل رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو یہ کیسے ہو پا رہا ہے؟ مطلب ولیوں کا کرامت تو ثابت ہے حدیث سے بھی، مگر یہ کیا کوئی ولیوں کا کرامت ہے کہ کوئی وہاں کا کوئی جگہ، مطلب وہ ولی کا کوئی بلیسنگ ہے وہاں پہ؟ یہ ہے کیا؟ یہ جو بچھو نہیں کاٹ رہا ہے، یہ میرے پاس لائیو بھی ہے، میں نے دیکھا، تو یہ ہو گیا رہا ہے، یہ کس کا کام ہے؟ یہ کس کا کام ہے؟ یہ سوال ہم نے دو علماء کی خدمت میں پیش کیا. ایک تھے فضیلت شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی اور دوسرے قاری خلیل الرحمان جاوید کراچی سے. پہلے میں آپ کی خدمت میں شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی کا جواب پیش کروں گا، پھر اس کے بعد قاری خلیل الرحمان جاوید حفظہم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ جو ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ انڈیا میں کچھ مزار ایسے ہیں، امروہہ میں ایک مزار ہے، وہاں پر ایک خاص قسم کے بچھو پائے جاتے ہیں. وہاں پتھر اٹھائیے تو اس کے نیچے بہت سارے بچھو ہوتے ہیں. یہ مزار والے ان کو باقاعدہ طریقے سے پالتے پوستے ہیں اور لوگوں کو یہی دھوکہ دیتے ہیں. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس طرح سے اگر کوئی بچھو کہیں پر نہیں کاٹتا ہے، کوئی شیر کسی جنگل میں کسی انسان پر حملہ نہیں کرتا. بنارس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مگرمچھ ہے گنگا میں، لیکن کسی انسان کو اپنا شکار نہیں بناتے، یہ فلاں دیوتا کا وردان ہے. یہ ساری باتیں محض اندھ وشواس سے تعلق رکھتے ہیں. اس کا ولایت کرامت سے کوئی تعلق نہیں. ان ولی کی کوئی اور کرامت نہیں، صرف یہ کہ بچھو نہیں کاٹے گا. تو کون سا اس میں ایسا معاملہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے وہ انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کسی اور کے لیے اس سے کوئی فائدہ ہو گیا؟ وہ وہیں اس علاقے میں، اس دائرے میں ان لوگوں نے کیا کر کے رکھا ہوا ہے وہ جانتے ہوں گے. لیکن یہ کہ اس کو کوئی ولایت و کرامت مان کر اور اس ولی کے سلسلے میں کوئی غلط فہمیاں پیدا کر لینا، یہ نہ کوئی عقل مندی کی بات ہے، نہ کوئی ایمان سے اس کا کوئی تعلق ہے. صحیح بات ہے. ایسے بہت ساری چیزیں غیر مسلموں کے یہاں بھی رائج ہے کہ فلاں دیوی کا یہاں پر پرکوپ ہے، فلاں دیوی کا یہاں پر باس ہے، اور فلاں دیوتا کا یہاں پر مردان ہے. اس طرح کی چیزیں، تو ان چیزوں کو کیا کہیں گے آپ؟ کرامت کہیں گے؟ جبکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ کفر ہے، شرک ہے اور کافر ہے، مشرک ہے. ان کے لیے اس طرح کی چیزوں کو ثابت کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. مسلمان بھی اسی طرح کے اندھ وشواس میں مبتلا ہے. انڈیا میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس کا کوئی تعلق دینداری سے نہیں ہے، نہ ولایت سے ہے کسی سے. اللہ ہمیں آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. شیخ فرما رہے ہیں کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ کرامت نہیں ہے. کرامت کو دھوکہ زیادہ ہے، اس میں فریب کاری ہے.
اس کے اندر تو یہ ایک کھانے پینے کے دھندے ہیں. جس طریقے سے شعبدہ بازی ہوتی ہے نا, شعبدہ باز کیا کرتا ہے کہ غیر وہ چیزیں جو کہ ہو نہیں رہی ہوتی ہیں ان کو وقوع پذیر کر کے آپ کو دکھانے کی اس کو طاقت ہوتی ہے. وہ اپنے جادو سے اور اپنی چالاکی سے اس طرح کے مناظر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جیسے شیخ نے فرمایا کہ یہ دین کا کوئی حصہ نہیں ہے, اور ایسی اگر یہ کرامت ہے تو پھر آپ ان کرامت کے بارے میں کیا کہیے. وہ تو زندہ ولیوں کی آپ کو سینکڑوں ویڈیوز, آپ نے ویڈیو کا تذکرہ کیا ہے, سینکڑوں ویڈیوز بھری پڑی ہیں اسی یوٹیوب پر, جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اندھوں کو بینائی ایک کرسچن دے رہا ہے, پادری ایسے ہاتھ مارتا ہے, یہاں ہاتھ مارتا ہے, آنکھیں آ جاتی ہیں. بولنا نہیں آتا کسی کو, تھپڑ لگاتا ہے تو بولنا شروع کر دیتے ہیں, اور لاکھوں کا مجمع ہے. تو یہ کرامات نہیں ہیں, یہ شعبدہ بازیاں ہیں. آپ کو میں لے کر چلتا ہوں قاری خلیل الرحمن جاوید حفظ اللہ, انہوں نے اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو وہ ویڈیو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس لائیو آپ نے دیکھا ہے, اگر اس کی ویڈیو آپ کے پاس ہے تو ویڈیو بھی شیئر کریں. اوکے ٹھیک ہے, تاکہ وہ کرامت ہم بھی تو دیکھیں. صحیح ہے. بچھو کسی طریقے سے عمومی طور پر نہیں کاٹتا ہے, اور وہ طریقہ جو اس کے ڈنگ سے بچنے کا ہے وہ یہ ہے کہ بچھو کو آپ ہاتھ میں سیدھا چلا لیں, بچھو نہیں کاٹے گا. ہاتھ میں چلا لیں, بازو پہ چلا لیں, اس کے اوپر آپ ہاتھ نہ لگائیں. یعنی جب بھی اٹھائیں اس کو آگے سے اپنے ہاتھ پہ اٹھا لیں گے تو وہ اس کے اوپر چلتا جائے گا, نہیں کاٹے گا. اچھا, جب اوپر اس کے ہاتھ لگائیں گے تو پھر وہ ڈنگ مارے گا, چونکہ اس کا ڈنگ جو ہے وہ اوپر مڑا ہوا ہوتا ہے, اور وہ نیچے اس کو سیدھا کر کے پیچھے ڈنگ نہیں مار سکتا. یہ قدرتی طور پر ایسا ہے. عجیب. وہ ویڈیو آپ بھیجیں تو چونکہ ہم نے دیکھا ہوا نہیں ہے, اور کہ وہ کس طرح اٹھا رہے ہیں, کس طرح پکڑ رہے ہیں, تو انشاءاللہ پھر تفصیلی جواب اس کے بعد دیں گے. السلام علیکم. یہ آپ نے جو فرمایا ہے میں ابھی دیکھ رہا ہوں. یہاں کے بچھو انسانوں سے پیار کرتے ہیں, یہاں بچھو سجدہ کرتے ہیں. آج ہم بات کریں گے ایک ایسی مزار کی جہاں بچھو کسی کو نہیں کاٹتے ہیں. اتر پردیش کے امروہہ نام کے ایک ضلع میں ایک ایسی مزار ہے جہاں بچھو نہیں کاٹتے ہیں. ایسی مزار جہاں بچھو انسانوں واپس لانا ہوتا ہے, ورنہ محبت برقرار رہے, اس لیے انہوں نے دیکھیے جیسے شیخ قاری خلیل الرحمن صاحب نے فرمایا نا, بالکل وہی کیفیت ہے. سیدھا ہے, ہاتھ پہ سیدھا رکھا ہوا ہے بچھو کو, اس کو ٹچ نہیں کرنا ہے. شاہ نصرالدین نے اپنی توہین سمجھ, لیکن یہ اسلام نہیں ہے. یہ دیکھیے, یہ کیڑے مکوڑے نکلیں گے. اس پر شاہ ولایت نے یہ چمتکار جیسے شیخ نے فرمایا کہ وہاں پتھروں کے نیچے ہے, اس علاقے میں رہنے اور یہ ہاتھ کے اوپر بچھو چلا رہے ہیں. ان دونوں کی باتیں حقیقت میں بدل گئی, اور آج تک وہاں یہ سلسلہ جاری ہے. وہاں آج تک کیڑے مکوڑے, یہ دیکھیں اوپر ہے اس کا ڈنک, ڈنک پہ اگر ہاتھ مارو گے تو شاید کاٹ دے گا. مشہور ہو گئے. یہ ہے بچھو. شاپ نے بھی امروہہ آ کر ایک ایسا راز لے گئے ہیں جس کی صحیح حقیقت کسی کے پاس نہیں. یہ ہے بچھو والی درگاہ. میں چونکہ کاپی رائٹس کا ایشو ہوتا ہے, اعوذ باللہ, یہ دیکھیے یہ ہاتھ میں جو رکھا ہوا ہے بچھو, قاری صاحب جیسے فرما رہے ہیں نا, بالکل ہاتھ کے اوپر ہے. ہم کاپی رائٹس کی وجہ سے آپ کو اس کو پوری طریقے سے نہیں دکھانے کی, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ
کاپی رائٹ ایشوز ہوں اور ہمارا یہ رابطہ جو آپ سے قائم ہوا ہے یہ منقطع ہو جائے. بہرحال یہ کرامت نہیں ہے، یہ صاحب شعبدہ بازی ہے، دھوکہ ہے، فریب کاری ہے، اور جو مزارات پر ہوتا ہے وہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں. درگاہوں پر چادر چڑھائی جاتی ہے، درگاہوں پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اور نہ جانے کن کن چیزوں کا وہاں پر اللہ کو کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اعمال کیے جاتے ہیں. وہ اعمال جو قرآن اور حدیث سے بالکل ثابت نہیں ہیں. اپنا بہت خیال رہیں، بہت خیال رکھیں، اور ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو دور ہی رکھیں تو بہتر ہے. امید ہے کہ آپ پیغام کو سمجھ چکے ہوں گے اور اپنے آپ کو توحید سے جوڑیں، قرآن سے جوڑیں، حدیث سے جوڑیں. درگاہوں سے نہ ہمیں آپ کو جڑنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی یہاں پر دین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کے لیے فرمایا کہ قبرستان کی زیارت اس لیے ہو تاکہ ہمیں آخرت کی یاد آئے. یہاں تو جب ہم جاتے ہیں تو وہاں تو مہکتی ہوئی اگربتیاں ہیں، گلاب کے پھول ہیں، دم دم کرتے ہوئے ڈھول ہیں، رقص کرتی ہوئی، اعوذ باللہ، رقص کرنے والیاں دیکھی آپ نے؟ ہم نے دیکھی ہیں رقص کرنے والیوں کو کلیر شریف میں، جس کو کلیر شریف کہا جاتا ہے. رنڈیوں کا، طوائفوں کا سب سے بڑا اڈا ہوا کرتا تھا وہ. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین اسلام پر قائم رکھے اور اسی پر ہماری موت آئے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.